आंखों से आंसुओं का एक कतरा नहीं टपकता। जनाजे उठाते हैं, कब्रिस्तान से गुजरते हैं, लोगों को तकलीफों में, आजमाइशों में, बीमारियों में, परेशानियों में मुब्तला देखते हैं, कुरान की आयात सुनते हैं, हुजूर की अहादीस सुनते हैं, आखिरत का तज़किरा सुनते हैं, लेकिन कभी दिल में हरकत पैदा नहीं होती, कभी रोंगटे खड़े नहीं होते, कभी आंखों से आंसू बहते ही नहीं। देखा जाए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सादिक आती है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी कि तुम्हें भरी मस्जिद में एक भी खुशू खुजू के साथ, अल्लाह के डर के साथ नमाज पढ़ने वाला दिखाई नहीं देगा। जिसके जिस्म पर कपकपी हो, जिसके दिल पर लर्जा हो, जिसकी आंखों में नमी हो, ऐसा नजर नहीं आएगा। दूसरों को तनकीदी नजर से नहीं देखना चाहिए, हम तो खुद बहुत गुनाहगार, अल्लाह बस किसी तरीके से माफ फरमा दे। लेकिन यकीन जाने के बाद औकात मसाजिद में देखते हैं, अव्वल तो कोई अल्लाह से मांगने वाला नजर नहीं आता। तो मांगने वाला दिखाई दे तो उस यकीन के साथ, तजर्रो के साथ, इब्तिहाल के साथ, आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ, आहो बुका के साथ मांगने वाला तो कोई नहीं दिखाई देता। तो फरमाया कि दिल की खसावत 4 चीजों से जाहिर होती है। पहली चीज जुमूदुल ऐन, अल्लाह के डर से आंखों से आंसू न बहे, जबकि ये जो आंसुओं के चंद कतरे हैं, जो गुनाहों पर नदामत की वजह से और अल्लाह के डर की वजह से एक मोमिन की आंखों से, एक गुनाहगार की आंखों से बहते हैं, अल्लाह की नजर में ये आंसू इतने कीमती हैं कि दुनिया में इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई हीरा, कोई मोती, कोई कीमती से कीमती पत्थर और धात, सोना और चांदी, दौलत के अंबार, नदामत की वजह से बहने वाले आंसुओं के एक कतरे का मुकाबला नहीं कर सकते। जहन्नम की आग आका ने फरमाया कि हराम हो जाती है ऐसे शख्स पर जो अल्लाह के खौफ से रो पड़ता है। दूसरी अलामत कि दिल ऐसा सख्त हो जाए कि उसमें नरमी ना हो, दिल में नरमी नहीं, रिक्कत नहीं। तीसरी चीज तूले अमल, लंबी लंबी उम्मीदें, लंबे लंबे मंसूबे, प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि इंसान को प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाने चाहिए, जायज मंसूबे बनाने चाहिए, लेकिन इतनी लंबी उम्मीदें, इतने लंबे प्रोग्राम कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी भी इसको मिल जाए तो इसके प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होंगे। उन्हीं में हर वक्त उलझा हुआ, हर वक्त उलझा हुआ, बस ये काम हो जाए तो फिर अल्लाह अल्लाह शुरू करूंगा, बस ये एक और फैक्ट्री लग जाए तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा, बस एक दूसरे बेटे ने नया कारोबार शुरू किया, ये सेट हो जाए, बस अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा। और ये सोचने वाले भी बहुत थोड़े, ये सोचने वाले कि अल्लाह अल्लाह शुरू कर दूंगा, ये भी बहुत थोड़े, शायद 100 में कोई एक हो। लेकिन इसे क्या पता कि इस प्रोग्राम के पाए तकमील तक पहुंचने से पहले खुद इसकी जिंदगी का पैमाना लबरेज हो जाएगा। तो लंबी उम्मीदें, मंसूबे और प्रोग्राम। और चौथी चीज हिर्से दुनिया, दुनिया का शदीद हरीस है। और याद रखें कि ये जो अलामतें बयान की जा रही हैं, ये सारी की सारी यहूदियों के अंदर पाई जाती थी। आप अभी सुनेंगे सूरह बकरा तो आप तस्लीम करेंगे कि ये सारी की सारी यहूदियों वाली निशानियां हैं और सिफात हैं जो आज हमने इख्तियार कर ली। अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह दिल की कसावत, दिल की शिद्दत और दिल की सख्ती दूर फरमा दे, हमारे दिल उसके लिए नरम हो जाएं। फरमाया कि पत्थरों की तरह सख्त यहूद के दिल, बल्कि सख्ती में उनसे भी ज्यादा। व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार,
اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں. اللہ اسرائیل کی اولاد کے سامنے پتھروں کی مثالیں دے رہا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ تشبیہات اور یہ مثالیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد خوب سمجھتی تھی. وہ یہ منظر دیکھ چکے تھے جب پتھر سے 12 چشمے پھوٹے تھے، اور وہ یہ منظر بھی دیکھ چکے تھے جب پہاڑ پر تجلی الہی کا عکس پڑا تھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. کب؟ جب پہاڑ پر اللہ کی تجلی کا عکس پڑا. تو وہ ان مثالوں کو خوب سمجھتے تھے. 3 قسم کے پتھر اللہ نے بیان کیے، گویا کہ یہ بتلایا جن کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. اول تو انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جن سے نہریں پھوٹتی ہیں تو دور دور تک کے لوگ سیراب ہوتے ہیں. اگر ایسے نہیں تو پھر انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں تو ان سے تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، کم از کم قرب و جوار کے لوگ سیراب ہو جاتے ہیں. اور اگر ایسا بھی نہیں تو کم از کم انہیں ان پتھروں کی طرح ہونا چاہیے جو پھٹتے ہیں، جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. خود تو اللہ کے خوف سے گر پڑے. انسان کسی کو عمل کی راہ پر نہ لگا سکے، خود تو عمل کی راہ پر لگ جائے. اللہ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل، نہ تو تم ان پتھروں کی طرح ہو سکے جن سے دور دور تک لوگ سیراب ہوتے ہیں، نہ ان پتھروں جیسے ہو سکے جن سے قریب والے کم از کم سیراب ہو جاتے ہیں، اور نہ ان پتھروں کی طرح ہو سکے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، خود سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ چیز صرف بنی اسرائیل کے علماء کے لیے اللہ نے بیان نہیں فرمائی، یہ بات اللہ نے اس امت کے علماء کو بھی سمجھانے کے لیے بیان فرمائی ہے. اول تو ان سے علم کے چشمے اور نہریں پھوٹنی چاہیے، وگرنہ قرب و جوار کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے. اور آخری مرحلہ یہ کہ وہ خود تو عمل کرنے والے ہوں، خود اللہ کے سامنے رونے، گڑ گڑانے، جھکنے اور سجدہ کرنے والے ہوں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ کیا تم توقع رکھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ پتھروں جیسے انسانوں سے بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ کبھی ایمان قبول کر لے. ان کے لیے بھی روتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. عمر بن خطاب بھی تو پتھر جیسا انسان ہی تھا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، بہن نے استقامت دکھائی، اور قرآن نے دل کو بدل دیا تو ایمان قبول کر لیا. تو ایسے ایسے لوگ جن کی سنگ دلی، شقاوت انتہا کو پہنچی ہوئی، حضور ان سے امید رکھتے تھے کہ شاید ایمان قبول کر لے. حضور نے تو زخمی ہونے کے باوجود اور فرشتے کی پیشکش کے باوجود طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی تھی، ہدایت کی دعا کی تھی. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے،
یہ جانتے نہیں ہیں، میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ یہ ایمان نہیں قبول کرتے، شاید ان کی نسلیں ایمان قبول کر لیں۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ یہود کا بھی یہی حال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات اور صحابہ کرام خصوصاً انصار جو مدینہ کے یہودیوں کے حلیف بھی تھے اور ان کے پڑوسی بھی، ان کی ساری خباثتوں اور شرارتوں اور نجاستوں اور قساوتوں کے باوجود یہ توقع لگائے بیٹھے تھے کہ شاید یہ ایمان قبول کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، پھر اسے سمجھ لینے کے باوجود کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اسے خوب جانتے ہیں۔ یہود نے اللہ کے کلام میں، تورات میں لفظی تحریف بھی کی اور مانوی تحریف بھی کی۔ یہ تحریف تورات میں بھی ہوئی ہے، انجیل میں بھی ہوئی ہے۔ تحریف سے اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف قرآن کریم۔ بقیہ کتابیں تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکی، کہیں تو انہوں نے لفظی تحریف کی، الفاظ کچھ تھے بدل دیا، ان کی جگہ دوسرے الفاظ رکھ دیے، اور کہیں مانوی تحریف، مطلب کچھ تھا کچھ اور بیان کر دیا۔ جو حضرات اس بحث کو علمی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کتاب کا ترکی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں اور گجراتی میں ترجمہ ہو چکا، اور اردو زبان میں ترجمہ بھی ہوا، اور مزید حواشی اور اضافوں کے ساتھ اسے مرتب کیا حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے، اور اسے شائع کیا بائبل سے قرآن تک کے عنوان سے۔ اس کتاب میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، عیسائیوں کے اپنے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں میں بے شمار تحریفات بھی ہوئی، اختلافات بھی ہیں اور غلطیاں بھی ہیں، اور ایسی غلطیاں اور ایسی تحریفات جن کا اعتراف خود عیسائیوں نے کیا ہے۔ مولانا نے یہ کتاب اس زمانے میں لکھی تھی جب ہندوستان پر اقتدار اور حکومت میں غلبے کے بعد عیسائیوں نے چاہا کہ مذہبی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے اور عیسائیت کو غالب کر دیا جائے۔ عیسائی مشینریوں نے ہندوستان میں اس زمانے میں ایک طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا، اور ان کا سرغنہ اور پیش تھا پادری فانڈر